کرپٹو کرنسی کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر واضح طور پر متعین نہیں ہے۔ 2008 میں جب عالمی مالیاتی بحران پیدا ہوا، اس وقت عوام کا اعتماد بینکنگ سسٹم سے اٹھ گیا۔ کرپٹو کرنسی کے نئے یونٹس بنانے کے عمل کو مائننگ کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں کرپٹو کرنسی کی قانونی حیثیت وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی رہی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز۔ آج بات کریں گے کرپٹو کرنسی سے متعلق۔ یہ آرٹیکل میں نے 2021 میں لکھا تھا، جب ٹرمپ صدر ہوا کرتے تھے امریکہ کے۔ اس وقت کرپٹو کرنسی کے وہ مخالف تھے۔ 4 سال بعد حالات بدل گئے ہیں اور دوبارہ ٹرمپ چن کر آئے ہیں، اور اب وہ کرپٹو کرنسی کے حامی بن کر آئے ہیں۔ کرپٹو کرنسی دراصل ایک ڈیجیٹل یا ورچوئل کرنسی ہے جو کرپٹو گرافی کے مدد سے تیار ہوتی ہے۔ یہ کرنسی روایتی بینکوں یا حکومتوں کے کنٹرول سے آزاد ہوتی ہے اور یہ ڈی سینٹرلائزڈ ٹیکنالوجی پر مبنی ہوتی ہے، جیسے کہ بلاک چین وغیرہ۔ کرپٹو کرنسی کی ابتدا 2008 میں ہوئی تھی، جب بٹ کوائن کا تصور دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ در حقیقت یہ دنیا کی پہلی کرپٹو کرنسی تھی جسے ایک گمنام شخص یا گروپ نے ساتوشی ناکاموٹو کے نام سے متعارف کروایا۔ 2008 میں ساتوشی ناکاموٹو نے ایک وائٹ پیپر شائع کیا جس کا عنوان بٹ کوائن اے پیر ٹو پیر الیکٹرانک کیش سسٹم تھا۔ اس مضمون میں اس نے ایک ایسے نظام کا خاکہ پیش کیا جو روایتی بینکنگ سسٹم سے الگ مالیاتی لین دین کی جا سکتی تھی، یعنی بینکنگ نظام کے بغیر ڈیجیٹل ادائیگیوں کو ممکن بنانا تھا۔ اس کے بعد 2009 میں بٹ کوائن کا پہلا سافٹ ویئر لانچ ہوا اور پہلا بٹ کوائن بلاک، جسے جینیسس بلاک کہا جاتا ہے، اس کو بنایا گیا اور اسی سے بٹ کوائن بلاک چین کا آغاز ہوا۔ 2010 میں کرپٹو کرنسی کو پہلی بار حقیقی دنیا میں استعمال کیا گیا۔ ایک شخص نے 10,000 بٹ کوائنز کے بدلے 2 پیزا خریدے۔ اگر اس کا موازنہ آج کی تاریخ میں کیا جائے تو یہ بٹ کوائنز کروڑوں ڈالرز کے برابر ہوتے ہیں۔ 2011 میں دیگر کرپٹو کرنسیز جیسے کہ لائٹ کوائن اور جیسے نیم کوائن متعارف ہوئی۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ کرپٹو کرنسی کا جو تصور تھا وہ مقبولیت حاصل کرتا جا رہا تھا۔ 2015 میں ایتھیریم لانچ ہوا۔ اس نے بلاک چین ٹیکنالوجی کو مزید ترقی دینے میں ایک اہم رول ادا کیا، ایک اہم کردار تھا۔ اس نے اسمارٹ کنٹریکٹس کا تصور پیش کیا جس نے کرپٹو کرنسی کی اپلیکیشنز کو وسعت دی، یعنی اس کو پھیلایا۔ کرپٹو کرنسی کی ابتدا کے پیچھے جو محرکات تھے وہ اس طرح ہیں۔ 2008 میں جب عالمی مالیاتی بحران پیدا ہوا، اس وقت عوام کا اعتماد بینکنگ سسٹم سے اٹھ گیا، کیونکہ بڑے بڑے بینک دیوالیے ہو گئے تھے۔ دنیا ایک ایسے نظام کی تلاش میں تھی جو موجودہ بینکنگ سسٹم کا متبادل بن سکے، جہاں مالیاتی نظام مرکزی اداروں کے تحت نہ ہو، یعنی سینٹرلائزڈ نہ ہو، کسی ایک ادارے کے پاس نہ ہو۔ کرپٹو کرنسی کو بنانے کا مقصد مالیاتی لین دین کو زیادہ شفاف، یعنی ٹرانسپیرنٹ اور محفوظ اور آزاد بنانا تھا۔ کرپٹو کرنسی کیسے کام کرتی ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہے بلاک چین ٹیکنالوجی۔ کرپٹو کرنسی کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ بلاک چین پر ہوتا ہے۔ یہ ایک ڈیجیٹل لیڈجر ہوتا ہے، یعنی ریکارڈ سسٹم جو تمام لین دین کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ یہ ڈی سینٹرلائز ہوتا ہے، یعنی اسے کوئی ایک ادارہ یا بینک کنٹرول نہیں کرتا۔
دوسرے ہیں مائننگ۔ کرپٹو کرنسی کے نئے یونٹس بنانے کے عمل کو مائننگ کہا جاتا ہے۔ اس میں دراصل کمپیوٹرز پیچیدہ میتھمیٹک کے جو پرابلمس ہیں اس کو حل کرتے ہیں، جس کے بدلے نئے کوئنس جاری کیے جاتے ہیں۔ نئی بنائی گئی کرنسی یعنی مائننگ شدہ یونٹس کو محفوظ کرنے کے لیے کرپٹوگرافی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب تیسرا ہے کرپٹوگرافی۔ کرپٹوگرافی کا استعمال ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے لیے اور ہیکنگ سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہر یوزر کے پاس ایک پرائیویٹ کی اور ایک پبلک کی ہوتی ہے جو لین دین کی تصدیق میں مددگار ہوتی ہے۔ چوتھا ہے ویلیٹس یعنی بٹوے۔ کرپٹو کرنسیز کو ڈیجیٹل ویلیٹس میں محفوظ کیا جاتا ہے جو سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر کی شکل میں ہوتے ہیں۔ کرپٹو کرنسیز کی قانونی حیثیت کیا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں اس کی قانونی حیثیت مختلف ہے، یعنی الگ الگ ہے۔ کچھ ممالک نے اسے قانونی طور پر قبول کیا ہے، جبکہ دیگر ممالک نے اس پر پابندیاں عائد کی ہیں یا اسے مکمل طور پر ممنوع قرار دیا ہے۔ وہ ممالک جہاں کرپٹو کرنسی قانونی طور پر جائز ہیں وہ اس طرح ہیں۔ جاپان، کرپٹو کرنسی کو قانونی حیثیت حاصل ہے یہاں پر۔ سویڈن، یہاں بھی کرپٹو کرنسی کو قانونی طور پر قبول کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں کرپٹو کرنسی کو ایک کموڈٹی کی حیثیت حاصل ہے۔ یورپ کے مختلف ممالک میں کرپٹو کرنسی کو اسیٹس یعنی اثاثوں کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ ممالک جہاں کرپٹو کرنسی ممنوع ہے یا محدود ہے، جس کا استعمال محدود ہے، وہ اس طرح ہے۔ چین میں کرپٹو کرنسی کی تجارت اور اس سے متعلق سرگرمیوں پر مکمل پابندی عائد ہے۔ روس میں کرپٹو کرنسی کو بطور ادائیگی پر پابندی ہے، یعنی اس سے پے نہیں کیے جا سکتے، لیکن اسے اثاثوں کے طور پر یعنی اسٹس کے طور پر رکھنے کی اجازت ہے۔ بنگلہ دیش میں کرپٹو کرنسی کی تجارت اور استعمال غیر قانونی ہے۔ مراکش میں بھی کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت پر پابندی عائد ہے۔ ہندوستان میں کرپٹو کرنسی کی قانونی حیثیت وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی رہی ہے۔ 2018 میں ریزرو بینک آف انڈیا (RBI) نے مالیاتی اداروں کو کرپٹو کرنسی سے متعلق لین دین کرنے سے منع کیا تھا۔ تاہم مارچ 2020 میں سپریم کورٹ نے اس پابندی کو ختم کر دیا۔ 2022 میں حکومت نے کرپٹو کرنسی سے حاصل ہونے والے منافع پر 30% ٹیکس عائد کرنا شروع کر دیا، جس سے یہ تاثر ملا کہ حکومت اسے ایک ڈیجیٹل اثاثہ یعنی ایسٹ کے طور پر تسلیم کر رہی ہے۔ اس کے باوجود کرپٹو کرنسی کو قانونی ٹینڈر یعنی سرکاری کرنسی کا درجہ نہیں دیا گیا ہے۔ ستمبر 2024 تک ہندوستان کرپٹو کرنسی کے اپنانے میں عالمی سطح پر سب سے آگے رہا، حالانکہ یہاں سخت قوانین اور تجارتی ٹیکسز بہت زیادہ ہیں۔ اس کے باوجود سرمایہ کاروں کی دلچسپی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ اس وقت ملک میں کرپٹو کرنسی کی تجارت اور سرمایہ کاری قانونی طور پر جائز ہے، لیکن اس پر سخت قوانین اور ٹیکسز لاگو ہیں۔ حکومت کی جانب سے کرپٹو کرنسی کو قانونی ٹینڈر کے طور پر اب تک تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کی قانونی حیثیت مسلسل تبدیل ہوتی رہی ہے۔ اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شریعت اسلامی کی روشنی میں کرپٹو کرنسی کی حیثیت کیا ہے۔ کرپٹو کرنسی کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر واضح طور پر متعین نہیں ہے اور علماء کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔ عام طور پر کرپٹو کرنسی کو ان نکات کی بنیاد پر جانچا جاتا ہے۔ کرپٹو کرنسی اصل اس کی نوعیت کے اعتبار سے جائز اور ناجائز ہونا طے ہوتا ہے۔ اگر کرپٹو کرنسی کو ایک جائز مال یا اثاثہ یعنی ایسٹ سمجھا جائے تو یہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا استعمال حلال مقاصد کے لیے کیا جائے۔ ربا یعنی سود۔ کرپٹو کرنسی میں سود کا عنصر شامل نہیں ہوتا کیونکہ یہ کسی بینک یا قرض دینے والے نظام پر منحصر نہیں ہے۔ اب اس کے ناجائز یا ممنوع پہلو پر بھی غور کرتے ہیں۔ غیر قانونی یعنی غرر۔
کرپٹو کرنسیز کی قیمت میں غیر یقینی کیفیت، انسرٹنٹی اور غیر معمولی اتار چڑھاؤ یعنی فلکچویشن پایا جاتا ہے، جو شریعت میں غرر کے تحت ممنوع ہو سکتا ہے۔ اس میں جوئے کا عنصر بھی ہو سکتا ہے۔ بعض کرپٹو کرنسیز میں سرمایہ کاری کو جوا قرار دیا جا سکتا ہے، خاص طور پر جب اس کا مقصد محض قیاس آرائی پر مبنی ہو۔ مشکوک لین دین: کرپٹو کرنسی غیر قانونی کاموں میں استعمال ہو سکتی ہے، جیسے منی لانڈرنگ یا غیر اخلاقی تجارت وغیرہ۔ اب تیسری چیز ہے علماء کی اس میں کیا رائے ہے۔ کچھ علماء اور اسلامی مالیاتی ماہرین کرپٹو کرنسی کو جائز سمجھتے ہیں، بشرطے کہ اس کا استعمال شفاف، ٹرانسپیرنٹ اور حلال تجارت کے اصولوں کے مطابق ہو۔ بعض علماء کے نزدیک یہ ممنوع ہے کیونکہ یہ روایتی اسلامی مالیاتی اصولوں پر پورا نہیں اترتی اور اس میں غرر اور دھوکہ دہی کا خطرہ موجود ہے، اس لیے یہ ناجائز سمجھتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے کرپٹو کرنسی کا استعمال اس کے مقصد اور طریقہ کار پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر یہ شفاف، حلال اور غیر یقینی عناصر سے پاک ہو تو اس کے جواز پر غور کیا جا سکتا ہے۔ البتہ موجودہ دور میں کرپٹو کرنسی کی قیمت میں اتار چڑھاؤ اور اس کے غیر قانونی استعمال کی وجہ سے علماء کی اکثریت احتیاط برتنے کی تلقین کرتی ہے۔ ویسے ایک بہت پیاری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کو بھی سماعت فرما لیجئے۔ وفی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما یریبک، یعنی شبہ میں ڈالنے والی چیزوں کو چھوڑ دو اور ایسی چیزوں کو اپناؤ جو شبہ میں نہیں ڈالتی۔ سامعین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ زعیم الدین احمد کو اجازت دے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنے زرین مشوروں سے ہمیں نوازیں۔